अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। अभी तक की जो सूरत हाल है, सबसे पहले उससे आपको अपडेट करेंगे। अली अमीन से मुतल्लिक वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने नया झूठ क्या गढ़ा है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि इस्लामाबाद का एक पुलिस एहलकार जाँ बहक हो गया और उनकी नमाज जनाजा भी डी चौक पर अदा की गई। उसके ऊपर एक पूरा नैरेटिव भी सामने आ रहा है, लेकिन अब उसके बाद एक काउंटर नैरेटिव भी सामने आ चुका है, तो इसके ऊपर भी बात करते हैं। इमरान खान साहब पर कुछ नए मुकदमात भी दायर कर दिए गए हैं और इसके साथ साथ पीटीएम पर भी एक बम फोड़ा गया है। वो क्या है, ये भी आपके साथ शेयर करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले जी आपको आज की थोड़ी सी सूरत हाल बताते हैं। आज अभी तक की सूरत हाल के मुताबिक किसी किस्म का एहतजाज, कुछ भी कोई मुजाहिरीन किसी जगह पर पाकिस्तान में इस्लामाबाद में नज़र नहीं आ रहे। और अगर इस्लामाबाद की सूरत हाल बताई जाए तो मोबाइल फ़ोन सर्विस भी ओपन हो चुकी है, रोड्स भी सारे ओपन हो चुके हैं, एक आध के अलावा तकरीबन तमाम रोड्स खुल चुके हैं। इसका मतलब यही है कि ये इंडिकेशन है कि अब इनको इस बात का यकीन है कि तमाम मुजाहिरीन मुंतशिर होकर वापस लौट चुके हैं या काबू आ चुके हैं, लिहाजा अब उन्हें मज़ीद किसी मुजाहरे या एहतजाज की किसी किस्म की कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। इसीलिए उन्होंने ये तमाम रास्ते वगैरह खोल दिए हैं। और आज अगरचे वहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, पुलिस एहलकार वगैरह, तो वहाँ पे स्टिल सिक्योरिटी तो है ज़्यादा, लेकिन जो ओवरऑल एक इंतज़ामात हैं उसमें ये नज़र आ रहा है कि अब ये लोग रिलैक्स हैं कि अभी फ़िलहाल कोई दोबारा नया एहतजाज कुछ भी ऐसा नज़र नहीं आ रहा। और बज़ाहिर उनकी ये रिलैक्सेशन इतनी गलत भी नहीं है, क्योंकि अगर आसपास इस्लामाबाद में देखा जाए तो कोई ऐसी सूरत हाल नज़र नहीं आ रही कि आज फिर कोई मुजाहिरीन निकले हों या निकलने वाले हों या इस तरह की कोई चीज़ हो। जो एक सिर्फ बात कहीं पे डिस्कस हो सकती है वो ये कि जो इतना बड़ा काफ़िला अली अमीन के साथ आया था, उसमें से अगर कुछ लोग पलट भी गए हैं, कुछ लोग गिरफ़्तार भी हुए हैं, तो कुछ ना कुछ लोग तो ज़रूर इधर उधर मौजूद हो सकते हैं इस्लामाबाद में स्टिल। और वो इस बात के इंतज़ार में हैं कि क़यादत आगे उन्हें अब क्या लाहेअमल देती है, तो फिर वो एकदम से निकल कर सामने आ सकते हैं। तो सिर्फ एक ये चीज़ जो है वो हमें बज़ाहिर नज़र आ रही है, लेकिन ज़ाहिर है यहाँ पे उनके अगर घर बार नहीं है तो वो कितनी देर यहाँ पर स्टे कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम क़यादत की बात करें तो उनके लिए तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह क्या ही बात की जाए। मतलब टोटल ऐसा लग रहा है कि पीटीआई नाम की लीडरशिप कोई एग्जिस्ट ही नहीं करती इस यूनिवर्स में। कल रात से उनकी तरफ से कोई किसी किस्म का मैसेज, कोई पैगाम, कोई राब्ता, कोई किसी हवाले से मौक़िफ़ कुछ सामने नहीं आया। और अभी तक ये बताया गया था कि 2 बजे के बाद, दोपहर 2 बजे के बाद शायद कुछ सूरत हाल होगी। ये भी कहा गया था कि कुछ नए काफ़िले भी केपी से रवाना हो जाएंगे। डेडलाइन भी दी गई थी 3 घंटों की, लेकिन हकीकत ये है कि 3 घंटे भी गुजर गए। उसके बाद 3 घंटों के बाद अब 13 घंटे तकरीबन गुजरने वाले हैं, तब भी ऐसा हमने कोई काफ़िला नहीं देखा जो मज़ीद कोई इस्लामाबाद में दाखिल हुआ हो। कोई हमने रेजिस्टेंस नहीं देखी जो पिंडी इस्लामाबाद से हमें नज़र आई हो। और तो और हमने ये तक नहीं देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ही इस मौके के ऊपर कर दी हो बैठ के कि जी हम कोई मुतालबा करते हैं कि हमारा चीफ़ मिनिस्टर आखिर किधर है, कहाँ गायब है, किसके पास है। तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की भी जुर्रत हिम्मत नहीं की। मैं तो कल से ये हैरान हूँ कि बैरिस्टर गौहर अली खान जब बाहर निकले थे केपी हाउस से और वो गाड़ी में मौजूद थे, वहाँ पर लोगों ने उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने एक लफ्ज़ नहीं आगे से बोला, कुछ जवाब नहीं दिया। हवाइयाँ उनकी उड़ी हुई थी और उसके बाद वो गाड़ी आगे निकल गई। और तब से अब तक बैरिस्टर गौहर का एक ट्वीट, आप एक कोई वीडियो पैगाम, मतलब बंदा अपने घर से बैठ के कोई ड्राइंग रूम से ही कोई वीडियो पैगाम जारी कर देता है, वो तक नहीं आया। और बिल्कुल टोटली पूरी क़यादत उनकी जो है वो बिल्कुल वैनिश्ड है। किसी ने किसी किस्म का कोई जो बयान है, किसी किस्म का कोई मौक़िफ़ नहीं दिया किसी जगह पर। उसके बाद ये ज़रूर सिर्फ नज़र आ रहा है कि रात गए शाहिद खटक ने एक आध मैसेज किया और कहा कि जी हम बिल्कुल यहीं पर मौजूद हैं, प्लान बी का इंतज़ार करें वगैरह, लेकिन वो प्लान बी भी अभी तक सामने कोई नहीं आया और बिल्कुल मुकम्मल खामोशी है पीटीआई की सफ़ों पर। अब वो क्या कोई नई स्ट्रैटेजी प्लान आउट कर रहे हैं या डर चुके हैं, खौफज़दा हैं, इस बारे में अभी कुछ भी कहना, अब जिसका जो अंदाज़ा हो वो लगा सकता है। लेकिन हकीकत हाल तो यही है कि इस वक्त इस्लामाबाद नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ जा चुका है और कोई वहाँ पर मज़ीद प्रोटेस्ट या किसी किस्म की चीज़ हमें उस तरह से नज़र नहीं आ रही। अब अगला सवाल कि अली अमीन कहाँ है। अली अमीन के हवाले से मुख्तलिफ रिपोर्टर्स तो ये ख़बरें दे रहे हैं कि जी
वो इस वक्त भी कुछ खुफिया एजेंसियों के पास हो सकते हैं और किसी जगह पर उन्हें रखा गया है। कुछ लोग तो ये तक कह रहे हैं कि इवन अलीमा खान और उज़्मा खान साहिबा, इमरान खान साहब की जो बहनें हैं, उनको भी वहीं पे सेफ़ हाउस में रखा गया है। और उसकी एक तस्दीक इस वजह से भी हो रही है कि जो उनके वकला हैं, खालिद यूसुफ चौधरी हों या फैसल फरीद एडवोकेट हों, उन दोनों की तरफ से ये बताया गया है कि कल से उन्होंने तमाम वुमेन थाने जो हैं वो चेक कर लिए हैं। किसी जगह पर भी इन दोनों ख़वातीन को नहीं रखा गया और ना ये उनसे अभी तक मिल सके, ना उनसे इनकी मुलाकात हो सकी है, ना ये उन्हें ढूंढ सकें। और अभी तक भी बल्कि उल्टा इन्होंने इनकी बाजियाबी के लिए पिटिशन्स जो हैं वो तैयार कर ली हैं, क्योंकि अब तो इन्हें लापता ही कहा जा सकता है। तो वो बहनें भी कहाँ हैं कुछ पता नहीं है, और अली अमीन के हवाले से भी कुछ पता नहीं है। रिपोर्टर्स को अलबत्ता पड़ता है, वो ये बता रहे हैं कि वो सेफ़ हाउस में हैं, खुफिया इदारों के पास हैं, लेकिन जो पीटीआई की लीडरशिप है उनको इस बारे में उन्होंने कुछ आके क्लेम नहीं किया। और दूसरी तरफ जो हुकूमत है उसने जो मज़हका ख़ेज़ किस्म का एक आज स्टेटमेंट दिया है, उसका भी हम आपके सामने पोस्टमार्टम कर देते हैं। मोहसिन नकवी साहब आज डी चौक पर मौजूद थे और पुलिस एहलकार की नमाज जनाजा में उन्होंने शिरकत की, जिसके बाद उन्होंने गुफ्तगू की। अब वो जो पुलिस एहलकार की नमाज जनाजा हुई है उसके ऊपर भी मैं बात करती हूँ अलग से, लेकिन पहले ज़रा इस मुद्दे पर बात मुकम्मल हो जाए। तो उनसे ये सवाल किया गया कि जी अली अमीन किधर है, तो उन्होंने कहा कि जी नया उन्होंने आज वर्जन दिया। उन्होंने कहा कि जी अली अमीन तो केपी हाउस से भाग गए थे, वो तो वहाँ से चले गए थे और उसकी तस्वीरें भी मौजूद हैं, फुटेज भी मौजूद है, वो भी हम आपके साथ शेयर कर देंगे। हमें तो खुद नहीं पता वो कहाँ हैं, ना वो पुलिस के पास हैं, ना वो किसी और इदारे के पास हैं। वो तो वहाँ से खुद ही अली अमीन केपी हाउस आए थे और वहाँ से वो खुद ही चले गए थे, और उसके बाद से वो अब तक कहाँ हैं कुछ पता नहीं, बल्कि इस्लामाबाद पुलिस तो उन्हें ढूंढ रही है। तो ये उन्होंने बड़ा पक्के मुँह से जो है वो पूरा एक झूठ बता दिया। मैं इसको झूठ इतने कॉन्फिडेंटली क्यों कह रही हूँ, उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। पहली तो वजह आप सबके सामने है कि जिस अंदाज से वो केपी हाउस में दाखिल हुए थे और उसके बाद फिर जो हमने वहाँ पर सिक्योरिटी एहलकारों को धावा बोलते देखा, फिर उसके बाद हमने सिक्योरिटी एहलकारों के जाने के बाद जो वहाँ के हालात थे, टूट फूट ये वो सब देखा। और फिर ये कि अगर वो कल चले गए थे तो फिर कल ही ये मौक़िफ़ सामने आ जाता। ये 24 घंटे बाद बता रहे हैं कि जी वो तो अपनी मर्ज़ी से ही कल चले गए थे, और वो चले गए थे तो वो क्या इतने सी कोई चीज़ थे कि भाई किसी को नज़र ही नहीं आए गुजरते हुए जाते हुए, कहीं पे कोई आसपास कैमरे में कहीं कैप्चर नहीं हो सके, तो ये क्या फजूल एक बहाना था। तो पता सबको ये है कि क्या हुआ और क्यों हुआ। और सबसे बढ़कर जो उनके इस्टेब्लिशमेंट के करीबी सहाफ़ी हैं वो तो कल से इस बात के ऊपर बड़ा ठट्ठा लगा रहे हैं कि जी वो तो इस वक्त सज्जनों के पास बैठे हुए हैं और वो तो इस वक्त बड़े मज़े से उधर धोखा दे के गए हुए हैं पीटीआई वालों को वगैरह वगैरह। तो वो तो बता रहे हैं कि वो जो अंडरस्टैंडिंग से बैठे हुए हैं, कभी कुछ कह रहे हैं कभी कुछ, लेकिन बता यही रहे हैं कि बैठे उधर ही हुए हैं उनके पास, ठीक है। तो फिर आप नया बयानिया 24 घंटे बाद लेके आ गए हैं कि वो तो जा चुके थे और अपनी मर्ज़ी से जा चुके थे। उसके बाद एक तस्वीर जारी की जाती है, बल्कि 2 तस्वीरें जारी की जाती हैं, और ये कहा जाता है कि जी ये केपी हाउस की तस्वीर है जब अली अमीन गंडापुर साहब उसमें तशरीफ़ लाए और जब वहाँ से वो चले गए, निकल गए। तो अगर आप उन 2 तस्वीर को देखें तो कोई भी एक नॉर्मल से आईक्यू लेवल का शख्स सिर्फ 2 मिनट उनको गौर से देखने से उसमें इतने बड़े तज़ादात जो है उसको पकड़ सकता है। मिसाल के तौर पे मैंने सिर्फ 1 मिनट के अंदर उसके अंदर 5 से 6 तज़ादात जो है वो पकड़ लिए, वो मैं आपके सामने रख देती हूँ। पहली चीज़ तो ये है कि जो अली अमीन गंडापुर साहब के आने की तस्वीर दिखाई जा रही है कि जी इस वक्त वो एंटर हुए हैं केपी हाउस में, उस वक्त तो ऊपर टाइम वगैरह मेंशन है जो कल दोपहर का दिखाया जा रहा है, लेकिन जो उनकी तस्वीर मुबैना तौर पर बताई जा रही है कि जाने की है, उसके ऊपर जाने का टाइम मेंशन नहीं है। तो भाई जब आपने एक ही जगह से एक ही फुटेज कैमरे से निकाली है तो फिर उसमें दोनों की तस्वीरों में टाइम होना चाहिए था, पता चलता वो कितनी देर वहाँ रहे और उसके बाद गए। दूसरा तज़ाद ये है कि अली अमीन जब एंटर हो रहे हैं उस तस्वीर में उनके जो सूट का कलर है वो बहुत डार्क कलर है, नेवी ब्लू या ब्लैक के करीब है, और जहाँ वो जाते हुए दिखाए जा रहे हैं अपनी तरफ से उसमें देखा जा सकता है कि जिस शख्स को अली अमीन बताया जा रहा है कि ये जी जा रहे हैं उसके जो कपड़े हैं वो बिल्कुल लाइट कलर के हैं, लाइट स्काई ब्लू सा कलर है उसका। तो एकदम उनके कपड़े कैसे बदल गए। चलिए अगर हम इसको एक फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मान भी लें कि जब वो अली अमीन आए उन्होंने शावर लिया तो उन्होंने कपड़े ही बदल लिए होंगे, तो हम इसको एक थोड़ा सा कमज़ोर पॉइंट कह के साइड पे भी रख देते हैं। फिर तीसरे पॉइंट पे आ जाइए कि अली अमीन जब आए हैं तो उस वक्त जो उनका रुमाल लिपटा हुआ है उनके सर के ऊपर, जिस तरह वो पगड़ी सी बना के ले लेते हैं,
اس کے سٹائل میں، اور اس کے بعد جب وہ جا رہے ہیں جو شخص ان کو دکھایا جا رہا ہے مبینہ طور پر بنا کے، اس کے دونوں کے جو رومال ہے اس کے سٹائل میں بالکل ٹوٹلی ایک ڈفرینس آپ کو نظر آ رہا ہے، حالانکہ علی امین ایک ہی طرح سے عام طور پر لیتے ہیں۔ چوتھا جو اس میں تضاد نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ علی امین کے بال تو لمبے ہیں، اور جب وہ جا رہے ہیں تو ان کے جو تصویر دکھائی جا رہی ہے اس میں کہیں لمبے بال دکھ نہیں رہے ہیں۔ اور اب اگر کوئی یہ نہ بس کہہ دے کہ جب شاور لیا انہوں نے تو وہیں بیٹھ کے کھڑے کھڑے انہوں نے بال بھی اپنے خود ہی کاٹ لیے، تو اس طرح کا کوئی بھونڈا ہی اس کا جواز پیش کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ بھی ہے کہ جو علی امین کے ساتھ ان کے سیکیورٹی اہلکار آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، وہ سیکیورٹی اہلکار جاتے ہوئے نہیں دکھ رہے ہیں۔ تو بھائی اگر وہ اپنی مرضی سے ہی جا رہے تھے تو ان کے سیکیورٹی اہلکار ان کے ساتھ پھر کیوں نہیں تھے؟ تو یہ بھی اپنے آپ میں ایک سوال ہے۔ تو اس طرح سے یہ 5-6 تضادات تو اتنے موٹے موٹے ہیں جو نظر آ رہے ہیں، اور جاتے ہوئے جو علی امین کی تصویر دکھائی گئی ہے وہ بالکل ایک سائیڈ پوز سا ہے جس سے واضح چہرہ نظر ہی نہیں آ رہا۔ اب پی ٹی آئی کی طرف سے یہ کلیم کیا جا رہا ہے، جیسے ان کی بہت سے رہنماؤں نے ایک تصویر پوسٹ کی ہے، اور یہ تصویر ان کے شاید کسی صوبائی منسٹر کی ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ بیسیکلی یہ جو تصویر علی امین کو بنا کے دکھایا جا رہا ہے کہ یہ واپس جا رہے ہیں، یہ تصویر ان صاحب کی ہے جو کہ ہمارے چیف منسٹر کے کیبنٹ منسٹر ہیں، اور یہ وہ جا رہے ہیں، اور انہوں نے یہ کلیم کیا۔ بہرحال وہ شخص وہ ہیں یا نہیں ہیں اس بات میں جا رہی، لیکن بہرحال جو تصویر انہوں نے دکھائی علی امین کی، بہرحال وہ علی امین گنڈا پور کسی طور نظر نہیں آ رہے، اور وہ سب کو ویسے بھی پتہ ہی ہے۔ یہ تصویر جاری کر کے انہوں نے جو ایک پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی ہے، یہ ان کا پروپیگنڈا ٹھہرنے والا نہیں، کیونکہ بہت زیادہ تضادات ہیں۔ تو یہ ساری صورتحال تھی جی علی امین کے حوالے سے، لیکن ایک عجیب و غریب اور مذاق والا بیانیہ آپ نے بنا دیا۔ مطلب میں یہ سوچ رہی تھی کہ ایون ان جعلی حکومت ہی صحیح، لیکن ایک حکومت تو ہے جس طرح کا بھی صحیح، بے شک بے آئین ایک ہماری سرزمین ہے، لیکن بہرحال لوگ تو باہر اس کو ایک ملک ہی کنسیڈر کرتے ہیں، اور ہم اس کو بے شک بنانا ریپبلک کہہ لیتے ہیں، لیکن باہر والے لوگ تو تھوڑی بہت عزت کرتے ہی ہیں کہ چلیں بہرحال جیسا تیسا غریب ملک ہے لیکن ایک ملک تو ہے۔ تو مطلب کم از کم اس ملک کے جو نام نہاد وزیر اعظم ہیں یا باقی جو لوگ ہیں، حکومت کے چہرے ہیں، ان کو میرا خیال ہے کہ اغوا کاروں سے تھوڑی منت ترلے کرنا چاہیے کہ بھائی چھوڑ دیں، کیونکہ یہ بڑا مذاق خیز ہے کہ باہر والوں کو آپ کیا جواب دیں گے۔ ابھی 2 دن پہلے آپ دیکھ لیں گے لوگ سر پیٹ رہے تھے، ماتم کر رہے تھے کہ اوہو شنگھائی تعاون تنظیم کی کانفرنس ہونے والی ہے، غیر ملکی مہمان آنے والے ہیں، اور یہ دھرنا کر رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں۔ تو بھائی اگر اب غیر ملکی مہمان آ کر آپ سے یہ پوچھ لیں کہ آپ کے ایک صوبے کا چیف منسٹر کدھر ہے، وہ کدھر لاپتہ ہے، تو پھر آپ کیا جواب دیں گے؟ کیا یہ آپ کے لیے سبکی کی بات نہیں ہوگی؟ تو اس لیے آپ ان کو چھڑوانے میں اپنا کردار ادا کریں، کیونکہ یہ کافی شرمندگی کی بات ہے۔ دوسری بات یہ کہ اب ہر ٹاک شو میں آپ کا جو بھی نمائندہ جائے گا سب سے پہلے اس سے پوچھا جائے گا کہ بھائی علی امین کہاں ہے، تو وہ بیچارہ ہمیں ذلیل ہوتا رہے گا وہاں جا کے۔ تو اس سے بہتر یہ کہ تھوڑی آپ بھی کوشش کریں اور ان کو بازیاب کروائیں، گے آپ کے لیے بھی فائدہ مند بات ہے۔ باقی کیا علی امین کے لیے کوئی عدالت آج کھلی؟ کل ہم نے دیکھا ایک عدالت کھل گئی تھی چھٹی والے دن بھی، اس سے پہلے بھی ہم نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ عدالتیں چھٹی والے دن بھی کھلی ہیں، لیکن ایک صوبے کا چیف منسٹر لاپتہ ہے، لیکن آج کوئی عدالت نہیں کھلی، کوئی سپریم کورٹ نہیں کھلی، کوئی لاہور ہائی کورٹ نہیں کھلی، کوئی اسلام آباد ہائی کورٹ کھلی نظر نہیں آئی ہمیں۔ پشاور ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن ضرور فائل کرنے کی کوشش کی گئی ہے، مجھے نہیں پتا اس کی سماعت ہوئی ہے یا نہیں، لیکن مجھے اس سے اس لیے کوئی خاص امید نہیں ہے کہ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلوں کو بھی اسی طرح لیا جائے گا جس طرح پشاور کے چیف منسٹر کو لیا گیا۔ اس بیچارے کی بھی اتنی ہی حیثیت ہے جتنی کہ اس عدالت کی ہوگی، تو اگر وہ کوئی عدالت سخت آرڈر جاری بھی کر دے تو اس سے کسی کو کیا فرق پڑے گا؟ تو اس لیے بہرحال وہ اپنی طور پر یہ کر رہے ہیں۔ مجھے اس بات پہ ضرور پھر ایک دفعہ حیرت ہے کہ پی ٹی آئی نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جا کے ایسی کوئی پٹیشن فائل کرنے کی کوشش بہرحال کیوں نہیں کی، لیکن میرا اپنا اندازہ ہے کہ کیونکہ کل منڈے ہے، کل سپریم کورٹ بھی کھلنی ہے، کل ہائی کورٹ بھی کھلے گی، تو انہیں بھی پتہ ہے کہ پھر جا کے یہ پٹیشنز لے کے پہنچ جائیں گے، تو شاید آج رات تک کہیں نہ کہیں چیف منسٹر کو کچھ معاملات طے کر کے سامنے لایا ہی جانا پڑے گا۔ بظاہر مجھے لگتا ہے کہ وہ کل صبح سے پہلے سامنے آ جائیں گے، جہاں سے بھی نمودار ہوں، لیکن انہیں نمودار کر دیا جائے گا۔ لیکن ان سب چیزوں کے ساتھ ایک افسوسناک بات یہ ہوئی کہ اسلام آباد پولیس کے ایک اہلکار جو ہے وہ شہید ہو گئے،
بظاہر ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی جو موت ہے یا ان کی جان جانے کی وجہ جو ہے وہ یہ کہ جی پی ٹی آئی کے لوگوں نے ان پہ تشدد کیا مظاہرین نے، اور اس کی وجہ سے وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسے، اور اس کے اوپر پورا ایک ہم نے پروپیگنڈا بھی دیکھا شروع ہو گیا۔ میں چلیں اب اس کو پروپیگنڈا نہیں کہتی، میں اس کو نیریٹو کہہ لیتی ہوں کہ یہ بتایا گیا کہ جی دیکھ لیں احتجاج ہوا اور اس میں انہوں نے مارا پیٹا اور یہ پرتشدد مظاہرہ تھا، اور اس طریقے سے یہ قاتل ہیں، ان کا قتل کا مقدمہ بھی علی امین اور عمران خان پہ درج ہونا چاہیے وغیرہ۔ تو یہ ہم ایک پورا نیریٹو حکومتی صحافیوں اور باقی حکومت کے عہدیداروں کی طرف سے دیکھ رہے تھے۔ بعد میں پی ٹی آئی کے لوگوں کا موقف جو اس کے اوپر آیا وہ یہ تھا کہ جی یہ کہیں پہ تشدد کا ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا کہ کسی پولیس اہلکار کو پکڑ کے انہوں نے مارا پیٹا ہو یا اس طرح کی کوئی چیز کی ہو، تو بالکل ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کا یہ موقف تھا کہ ان کی جو موت ہے یہ غالباً ہارٹ اٹیک سے ہوئی ہے، کارڈیک اریسٹ سے ہوئی ہے، اور یہ بالکل ایک طبعی موت ہے جس کو بلا وجہ پی ٹی آئی کے کھاتے میں ڈالا جا رہا ہے۔ اچھا یہ اب ان کا موقف ہے، چلیے ہم دونوں ہی موقف پہ یقین نہیں کرتے، پی ٹی آئی بھی ظاہر اپنے آپ کو یہی کہے گی کہ جی ہم نے نہیں کیا، وہ بھی یہی کہیں گے کہ جی انہوں نے کیا، تو اس بات کو اب چھوڑ دیں۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ جب اگر ہم اس بات کو فار دا سیک آف آرگیومنٹ مان بھی لیں کہ تشدد کی وجہ سے یا کسی اس وجہ سے، تو پہلے تو اس کی کوئی فوٹیج وغیرہ تو آ سکتی تھی کہ اگر پولیس اہلکار پکڑ کر لوگ انہیں مار رہے ہیں تو کوئی فوٹیج وغیرہ تو کسی نے بنائی ہوتی، ایسی کوئی فوٹیج ہم نے دیکھی نہیں ابھی تک۔ دوسری چیز یہ کہ اگر اتنی کوئی سخت سنگین حالت میں ان کو وہاں پہنچایا گیا تھا تو جو ان کی ایک تصویر سامنے جاری کی گئی ہے ہاسپٹل کی، اس میں بظاہر کوئی تشدد وغیرہ نظر نہیں آ رہا کہ کوئی سر پھٹا ہوا ہے خدا نخواستہ یا کوئی خون بہہ رہا ہے، ایسی کوئی چیز جو ہے تشدد کا نشان نظر نہیں آ رہا۔ تیسری جو چیز ہے وہ یہ کہ اگر کوئی شیل لگنے یا پتھر لگنے یا اس طرح کی کوئی کیفیت کی وجہ سے ہوا ہے کچھ معاملہ، تو پھر وہی بات ہے کہ وہ دونوں طرف سے ادھر ادھر ہو رہا تھا، تو وہ کوئی ایم کر کے انہیں مارا گیا یا اس کی زد میں کوئی آیا، یہ دو مختلف باتیں ہیں، تو اس لیے اس طرح کی بھی چیز ہے۔ اور جو ان تمام چیزوں سے ہٹ کر ایک چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایک ویڈیو بھی سامنے آئی ہے جو کہ غالباً سما ٹی وی کے ایک رپورٹر ہیں، ان کی طرف سے میں نے ان کے اکاؤنٹ سے دیکھی ہے، مجھے نہیں پتہ یہ انہی کے پاس سورس انہی کا جنریٹ کیا ہوا ہے یا کہیں اور سے، لیکن بہرحال میں نے ان کے اکاؤنٹ پہ دیکھی ہے تو میں اس لیے کہہ رہی ہوں۔ اور اس میں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ایک نوجوان ہے جو یہ گفتگو کر رہا ہے کہ بھئی یہ میرے والد صاحب ہیں اور ان کی ڈیتھ اس وجہ سے ہوئی کہ جو آنسو گیس کی شیلنگ تھی اس کی وجہ سے ان کو سانس لینے میں تکلیف ہو رہی تھی، کیونکہ یہ دمے کے مریض تھے، اور اگرچہ یہ سائڈ پہ کھڑے تھے، میری فون پہ ان سے بات ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ فضا میں اتنا زہریلا اثر تھا کہ اس کے بعد وہ پھر ان کے سانس لینے میں دقت ہوئی اور انہیں فوری طور پر اسپتال بھی منتقل نہیں کیا جا سکا اس وجہ سے، کیونکہ رابطے وغیرہ نہیں تھے اس طرح، تو اس وجہ سے پھر ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ اب ان کا یہ کلیم ہے کہ یہ ان کے صاحبزادے ہیں جو اہلکار جاں بحق ہوئے ہیں، اور ان کی ساری یہ ڈیٹیل بتا رہے ہیں کہ کیسے ان کی موت واقع ہوئی۔ اب مجھے نہیں پتا یہ ویڈیو اوریجنل ہے نہیں ہے یا کوئی ایسی چیز ہے، لیکن میں آپ کو ڈیفرنٹ ورژنز اور موقف ضرور سامنے رکھ رہی ہوں کہ اس ایک جو بندہ اگر کوئی ڈیتھ ہوئی ہے جس کی، اس کو بھی باقاعدہ اس چیز کے تحت کہ اس کا پورا ایک آپٹک بنایا جائے، پھر انہوں نے ڈی چوک کے اوپر پولیس اہلکاروں اور ایف سی اہلکاروں سیکورٹی اہلکاروں کے ساتھ اس کی نماز جنازہ ادا کر کے اس کا پورا ایک نیریٹو بنایا کہ جی یہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے کیا ہے۔ اب اس کے اوپر نہ کوئی انویسٹیگیشن اس طرح سے ہوئی ہے، نہ کوئی اس کے بعد کوئی پوسٹ مارٹم رپورٹ سامنے آئی ہے کہ جی واقعی تشدد سے کوئی ان کی موت ہوئی ہے، تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ لیکن بہرحال اب جب اس طرح کا کشیدہ ماحول ہو تو ہو بھی سکتا ہے کہ کسی کو خدا نخواستہ کوئی اس طرح لپیٹ میں آ جائے، زد میں آ جائے، کیونکہ ایسے تو بہت سارے مناظر ہم پی ٹی آئی والوں کی بھی دیکھ رہے ہیں، وہ بھی اپنے زخم دکھا رہے ہیں، کپڑے اتار اتار کے جو بلٹس انہیں لگی ہوئی ہیں، کسی کا سر پھٹا ہوا ہے، کوئی سانس اس کو اکھڑ رہی ہے اس کی آنسو گیس سے، تو یہ مناظر تو ہم نے اس طرف بھی برابر دیکھے ہیں۔ تو جب اس طرح کی چیز ہو تو پھر ظاہری سی بات ہے، پھر یہ سب چیزیں تو ہمیں اس میں کہیں نہ کہیں خود اس کا جو ایک ڈیمیج ہے یہ تو ہمیں نظر آتا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، افسوسناک ہے، لیکن بہرحال یہ ہے۔ اس ساری صورتحال میں عمران خان کے اوپر، علی امین کے اوپر مزید مقدمات درج کر لیے گئے، عمران خان کے اوپر یہ سارا معاملہ کریٹ کرنے کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے نیا ایک اور اب اس سے کیا فرق پڑتا ہے، جہاں اتنے مقدمات تو وہاں پہ ایک اور ان کے اوپر آ گیا ہے۔ باقی آخر میں جی آپ کو یہ ضرور بتا دیں کہ پشتون تحفظ موومنٹ یعنی پی ٹی ایم، ان کے آپ کو یاد ہوں گے نام، 2-3 بڑے رہنما ان کے کافی رہتے ہیں ایکٹیو، جیسے منظور پشتین ہوں یا ناصر داوڑ ہوں، علی وزیر ہوں، یہ سب لوگ
علی وزیر کے بارے میں شور نہیں ہوں, سوری مجھے بھول گیا ہے کہ یہ ان کے ہے نہیں, لیکن بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ایک دم سے یہ نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے جس کے مطابق ان کو بین کیا گیا اور انہیں کالعدم تنظیم قرار دیا گیا پی ٹی ایم کو. اب مجھے یاد یہ آ رہا ہے کہ یہ وہ تنظیم ہے جو ابھی 2 دن پہلے ایک جرگہ کر رہی تھی اور اس جرگے کے اوپر باقاعدہ فائرنگ ہوئی تھی ریاستی جو ادارے ہیں ان کی طرف سے, خیبر پختونخوا پولیس کی طرف سے. تو کہنے اب وہ الگ ایک کہانی ہے کہ وہ کیوں وہاں گئے, کس طرح انہوں نے فائرنگ کی اور پولیس کو آرڈر کس نے دیا, وہ تو اس میں بحث میں نہیں جا رہی. لیکن بہرحال جرگہ کرتے ہوئے لوگوں کے اوپر فائرنگ کرنا, تو پھر آپ کیسے ان کو ایک متشدد قسم کی تنظیم ڈکلیئر کر سکتے ہیں. اور پھر وہاں پہ آپ کو یہ بھی یاد دلا دوں کہ یہ وہ تنظیم ہے کہ جس کے لوگ الیکٹ ہو کے پارلیمنٹ میں بھی آئے ہیں. اور ناصر داوڑ صاحب, یہ تو باقاعدہ جب عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی گئی تھی 2022 میں, تو اس وقت یہ باقاعدہ شہباز شریف وغیرہ کا حصہ بنے, ان کے ساتھ جوائن کیا اور عمران خان کے خلاف ووٹ کیا اور پھر ان کی حکومت بنائی تھی. اور آج انہی شہباز شریف وغیرہ کی حکومت میں ان کی ہی اپنی جماعت کو بین کر دیا گیا. تو ان کو بہت مبارک ہو پہلے تو کہ آپ کے ساتھ اچھی ہوئی, ٹیشو پیپر کی طرح آپ کو یوز کیا گیا. دوسری بات, ان کی وہ تصویر بھی بڑی وائرل ہو رہی تھی کہ جب انہوں نے اسمبلی سے وہ تصویر لگائی تھی اپنی اور 174 کا نمبر بھی نیچے لکھا تھا کہ جی ہم عمران خان کی حکومت گرانے آ گئے ہیں اور ہمارا نمبر پورا ہے. تو آج ان کو اس کا ثمر مل گیا ہوگا یقیناً کہ کس طریقے سے. لیکن بہرحال قطع نظر اس کے کہ ان کا کیا رویہ رہا ہے یا نہیں رہا ہے, اگین میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر کوئی بھی ایسی وائس ہے جو کہ آئین پاکستان کو مانتی ہے اور بات چیت پہ یقین رکھتی ہے اور الیکٹورل پروسیس کو اس نے اون کیا ہے اور اس کے بعد وہ وہاں پہ لوگ ان کے پہنچ رہے ہیں, تو ان پہ پابندیاں وغیرہ لگانا ہی کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا. اس سے پہلے علی امین گنڈا پور بھی یہ کہہ رہے تھے, ان سے بات چیت بھی ان کی چل رہی تھی, تو ان کو انگیج کر رہے تھے. تو بات چیت چاہے کسی کی بھی ریپرزنٹیشن ہے, کسی بھی کمیونٹی کو اگر کوئی جماعت ریپرزینٹ کر رہی ہے تو بہرحال اس سے بات چیت کے ذریعے معاملات کو طے کیا جانا چاہیے. اگر وہ اس طرح سے نہیں ہے, وائلنس نہیں کر رہے, بلکہ وہ آئین پاکستان کے تحت اگر چل رہے ہیں, آپ کے الیکشن پروسیس کا بھی حصہ بنتے ہیں, تو یہ ایک غلط چیز ہے جو آئین پاکستان کے بظاہر خلاف نظر آتی ہے کہ آپ اس طرح کسی کو کیوں بین کر سکتے ہیں, کن شواہد کی بنا پر, کب یہ فیصلہ کیا گیا, اور اس کا تو پورا ایک پروسیس بھی ہے آئین میں کہ کس طرح آپ کسی جماعت کے خلاف کوئی قدم اٹھا سکتے ہیں. لیکن بہرحال آپ کو پتہ ہے جیسا ہمارا اس وقت آئین کا حال ہے ویسا ہی ہمارے ملک کا حال ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.